بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی اور میں نے آپ کو تراویح کے لیے ترغیب دینے کی کوشش کی تھی۔ اس کے اندر ایک چھوٹی سی بات میں نے کی تھی کہ قرآن کریم نے معجزاتی طور پہ آپ کی سینے میں محفوظ ہونا ہے۔ ساری زندگی بھی بندہ قرآن پڑھتا اور پڑھاتا رہے، بندے کی طبیعت مطمئن نہیں ہوتی۔ البتہ کچھ لوگوں کے اعتماد میں فرق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا اعتماد بہت اچھا ہوتا ہے، کچھ کا اعتماد کمزور ہوتا ہے۔ جن کا اعتماد بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے وہ بعض دفعہ غلطی کے بغیر بھی سنا جاتے ہیں، اور جن لوگوں کا اعتماد کمزور ہوتا ہے وہ بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی صورتوں میں بھی اٹک جاتے ہیں۔ تو میری اس بات کی تصدیق گزشتہ ویڈیو کے کمنٹس آپ دیکھیں، عالم اسلام سے مختلف لوگوں نے میری ویڈیو کو دیکھا اور نیچے بڑے پکے پکے حفاظ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ قاری صاحب ہماری زندگی گزر چکی ہے قرآن کریم پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے، لیکن ہماری آج تک طبیعت اس بات پہ مطمئن نہیں ہوئی کہ ہمیں قرآن کریم یاد ہے۔ تو بھائی اس لیے آپ نے بھی اگر طبیعت مطمئن نہیں ہوتی نا، بس لگے رہیں، چھوڑنا نہیں۔ آپ نے انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کی زبان خود بخود چلنا شروع ہو جائے گی اپنی منزل کے اوپر، اور اپنے پڑھنے پڑھانے کے اوپر اعتماد پیدا کیجیے۔ تو آج ہم اس بات پہ گفتگو کریں گے کہ رمضان المبارک کی منزل کو کیسے تیار کرتے ہیں۔ اس کے اوپر میں کئی ویڈیوز بنا چکا ہوں، لیکن آج میں جتنی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں نا ان ویڈیوز کا خلاصہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، تاکہ اگر کوئی پہلی دفعہ کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے یا رمضان المبارک بالکل قریب آ چکا ہے، کوئی لوگ میری اس ویڈیو سے استفادہ اٹھانا چاہتے ہیں یا کسی کو ضرورت ہو، تو تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو بھائی سب سے پہلا اور آسان طریقہ یہ ہے، اگر آپ کی منزل کو قدرے بہتر ہے نا، قدرے بہتر کیا مطلب، یعنی کہ کچھ 2-4 رکوع آپ پڑھ کے سنا سکتے ہیں دیکھے بغیر، آپ نے منزل کو دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے آپ اس کو پڑھ کے سنا سکتے ہیں، تو آپ منزل کو سنانے کا آغاز کیجئے۔ ٹھیک ہے، جس جگہ پہ غلطیاں آئیں نا صرف ان غلطیوں کو یاد کرنا ہے، یہ پہلا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، پورا سپارہ سناتے جائیں، غلطیاں آتی جائیں کوئی بات نہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ منزل کو دیکھا لازمی کریں۔ جس وقت بندہ منزل کو دیکھ کے سناتا ہے، اس کے بعد اگر غلطیاں آتی ہیں نا تو وہ غلطیاں یاد کرنے میں تھوڑی آسانی بھی ہوتی ہے، اور منزل جو بندہ سناتا ہے اس کے اوپر ذرا اعتماد پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر 80% منزل بہتر ہوتی ہے 80%، تو وہ 50% بندے کی بہتر ہوتی ہے جس وقت بندہ دیکھتا نہیں ہے۔ لیکن دیکھ کے اگر یعنی ایک دفعہ آپ نے منزل کو دیکھا اور دیکھ کے قرآن بند کر کے آپ نے سنا دیا، تو آپ کے منزل کا جو اعتماد کا لیول ہے وہ 80% پہ چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ منزل کو دیکھ لیا کریں، اس کے بعد آپ سنایا کریں، انشاءاللہ جو غلطیوں کا جو ریشو ہے نا وہ بہت زیادہ کم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ منزل کو دیکھ کر سنا لیا کریں، صرف جو غلطیاں آئیں، ایک دفعہ منزل کو دیکھا، اپنے منزل کو سنایا، صرف جو غلطیاں آئیں انہی غلطیوں کو دیکھیں، بس انہی غلطیوں کو یاد کریں۔ ٹھیک ہے، ساری منزل کو آپ نے یاد نہیں کرنا۔ ایک طریقہ یہ ہے اگر منزل کو قدرے بہتر، اگر آپ کی منزل اس لیول کی ہے کہ آپ ایک رکوع کو یا ایک پاؤ کو یا ایک آدھے سپارے کو ایک دفعہ دیکھ کے پڑھتے ہیں پھر زبانی پڑھتے ہیں، وہ بھی طریقہ اسی طرح ہی ہے۔ آپ دیکھ کر ایک دفعہ پڑھیں، ایک دفعہ زبانی پڑھیں، جس اگر یاد ہو جائے تو سنائیں، جو غلطیاں آ جائیں پھر ساری منزل کو دوبارہ یاد نہیں کرنا، صرف ان غلطیوں کو یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بھائی، آپ کو سمجھ آیا؟ لیکن آپ کی منزل اگر اتنی زیادہ کمزور ہے، اتنی زیادہ کمزور ہے کہ آپ کو ایک سپارہ یاد کرنے میں گھنٹوں لگتے ہیں، میں آپ سے 2 باتیں کروں گا اس موضوع پہ۔ ایک یہ، آپ کو شک بہت زیادہ ہوتا ہے، جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک آیت کو رگڑے دے 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 کے بڑا غرق، گھنٹے کے بعد جو یاد ہوتا ہے اس میں بھی شک ہو گیا۔ 1 گھنٹہ لگایا، ایک پاؤ یاد ہوا، اس پاؤ میں بھی شک ہو گیا، یار پتہ نہیں یاد ہوا یا نہیں۔ بھائی اگر سارا قرآن بھی آپ پڑھ لیں گے نا، آپ کو ایسا ہی شک ہونا ہے۔ جو یاد ہو گئے، شک کے کام کو چھوڑیں اور آگے چلائیں منزل کو۔ خدا کے لیے میری طرف سے یہ دعوت عام کریں، لوگوں کو یہ بات بتائیں۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم کسی کے سینے میں اعتمادی محفوظ نہیں ہوتا، معجزاتی محفوظ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، منزل پہ شک نہ کیا کریں، چپ کر کے منزل کو آگے چلائیں اور چلتے بنیں۔ آج جو پاؤ آپ کو آدھے گھنٹے میں یاد ہوا نا، وہ کل دوبارہ یاد کریں گے تو 20 منٹوں میں یاد ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو اس طریقے کے ساتھ منزل یاد ہوتی ہے، بالکل کمزور ہے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس رمضان میں پورا قرآن نہ سنائیں۔ اس رمضان کے اندر کم سے کم 10 سپارے، زیادہ سے زیادہ 15 سپارے آپ اس رمضان میں سنائیں۔
آئندہ رمضان کے اندر پورا قرآن سنائیں. اور آپ نے یاد کس طریقے سے کرنا ہے؟ آپ نے اس طریقے سے یاد کرنا ہے کہ ایک آیت کو 3 دفعہ دیکھ کے پڑھنا ہے، 3 دفعہ زبانی پڑھنا ہے. یہ یاد ہو گیا. پھر اگلی آیت کو آپ نے 3 دفعہ دیکھ کر پڑھنا ہے، 3 دفعہ زبانی پڑھنا ہے. دونوں آیتوں کو ملا کے آپ نے 3 دفعہ دیکھ کر 3 دفعہ زبانی پڑھنا ہے. پھر اس سے اگلی آیت کو 3 دفعہ دیکھ کر 3 دفعہ زبانی. پھر تینوں آیتوں کو ملا کے 3 دفعہ دیکھ کر 3 دفعہ زبانی. جیسا کہ پورا رکوع ہو جائے، پورے رکوع کو 3 دفعہ دیکھ کر 3 دفعہ زبانی. اس طریقے کے ساتھ آپ نے یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو زیادہ وقت میں تھوڑا ہی یاد ہوگا، لیکن وہ یاد ہوگا. پھر جو غلطیاں آ جائیں ان غلطیوں کو آپ 3 دفعہ دیکھ کر 3 دفعہ زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں. اور اس طریقے کے ساتھ اگر ایک رکوع کو 3 دفعہ دیکھ کر 3 دفعہ زبانی بھی پڑھتے ہیں تو میرے خیال میں اس سے بھی بہت اچھا رزلٹ ملے گا، بجائے ایک آیت کے. جتنا ایک آیت کے اوپر آپ کا ٹائم لگنا ہے وہی ٹائم آپ کا ایک رکوع پہ لگے گا، اور آپ تیزی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ منزل کو یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان دنوں کے اندر ایک میری آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے. دیکھیں ان دنوں کے اندر ہم قرآن کریم کثرت کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، رمضان مبارک کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تو بالکل جو دھیان ہے نا وہ پڑھنے کی طرف نہ رکھیں. ٹھیک ہے. ساتھ دودھ کا استعمال کریں، خوراک کا استعمال کریں، پھلوں کا استعمال کریں، اپنی صحت کا خیال کریں. رات کو سوتے وقت پاؤں کی تلیوں کی مالش ہو گئی، سر کی مالش ہو گئی، سرما آنکھوں کے لیے سرمے کا استعمال کریں، مسواک کا استعمال کریں. یہ ساری چیزیں اچھی صحت کے لیے مفید ہے، اور اچھی صحت کے اندر اچھا دماغ ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. میری ان باتوں پہ عمل کریں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. ٹھیک ہے. ساری منزل سنا سکتے ہیں تو ایک دفعہ منزل کو دیکھ کے لازمی دیکھ کر آپ منزل سنائیں. جو غلطیاں آ جائیں صرف ان غلطیوں کو آپ کس طریقے سے یاد کریں گے؟ 3 دفعہ دیکھ کر 3 دفعہ زبانی. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کی منزل کمزور ہے تو پھر ایک رکوع پہ آ جائیں، ایک رکوع کو 3 دفعہ دیکھ کر 3 دفعہ زبانی پڑھنے کی کوشش کریں. اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. یہ 2 طریقے اپنے چینل کے اوپر آج تک جو میں نے یا میرے دوست احباب نے جو میرے چینل کے اوپر ڈسکس کیے ہیں، یہ 2 طریقے ہیں. تیسرا طریقہ قرآن کریم کو یاد کرنے کا ابھی چند دن پہلے ایک قاری صاحب نے بتایا تھا کہ پورا ایک پاؤ نہ دیکھ کر پڑھ لیں، یا پورا آدھا سپارہ آپ ایک دفعہ اس کو دیکھ کر سارا پڑھ لیں. آتا ہے نہیں آتا چھوڑ دیں، دیکھ کر آپ پڑھیں. دیکھ کر جس وقت آپ نے پڑھ لیا اب اس کو ایک ایک رکوع کر کے یاد کریں. ٹھیک ہے. جس وقت آدھا سپارہ ہو جائے وہ آدھا سپارہ یاد کر کے آپ کسی کو سنائیں گے اور اس کے اندر آنے والی غلطیوں کو صرف یاد کریں گے، تو یہ بھی ایک یاد کرنے کا بہت اچھا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 3 طریقے ہو گئے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ ساری منزل سنائیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رکوع یاد کریں، جس وقت آدھا سپارہ پاؤ ہو جائے تو کسی کو سنائیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ساری آدھے سپارے کی جو منزل ہے وہ ساری دیکھ کر پڑھیں، اس کے بعد پھر ایک ایک رکوع کر کے یاد کریں. جس وقت آدھا سپارہ ہو جائے تو آدھا سپارہ آپ کسی کو سنا لیں. تو یہ آپ کو بہت زیادہ میرے خیال میں مفید ثابت ہوگا. اور نمبر 4 اور آخری طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر رمضان مبارک میں مسلسل اب تک سناتے آئے ہیں، لیکن اس سال آپ کی منزل اگر کمزور ہو گئی ہے، تو 2 باتوں کا اہتمام کریں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ایک، روزانہ کی ایکسرسائز، چلنا پھرنا شروع کریں. آپ کے ذہن کے اوپر کام کا بہت زیادہ دباؤ ہے. اپنے ذہن کو جو بندہ کام کے بہت زیادہ بوجھ میں رکھتا ہے نا، اس کو یاد سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ذہن کو دب لگنے کی وجہ سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ مجھے چیزیں بھول گئی ہیں. وہ بھول نہیں گئی، وہ یوں محسوس کریں کہ دبی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو ایکسرسائز، اپنے سر سے جو کام کا بوجھ ہے نا وہ ہٹائیں. اپنے سر سے کام کا بوجھ ہٹائیں. روزانہ آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کو ٹائم دیں، اپنی خوراک کو ٹائم دیں، اور آپ کوشش کریں کہ ترچھی نظر کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. دیکھیں، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آپ ترچھی نظر کے ساتھ ایکسرسائز کریں، خوراک کا خیال کریں، اور ترچھی نظر کے ساتھ آپ پڑھنے کا آغاز کریں. آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. 4 طریقے بتا چکا ہوں. میں یقین سے کہتا ہوں ان 4 طریقوں میں سے کوئی طریقہ بھی آپ
اپنائیں گے نا آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. آپ کو ذہنی ٹینشن ہے، گھریلو مسائل ہیں، خاندانی مسائل ہیں، جو بھی ہیں، ان دنوں کے اندر اپنے آپ کو ذہنی فریش رکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا رمضان المبارک اچھا گزرے. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ان باتوں سے یہ منزل یاد کرنے کے جو طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، بہت زیادہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. تو منزل یاد کرنے کے بعد نا ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، ابوبکر حیات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اسی کے ساتھ اپنے بھائی قاری ابوبکر حیات کو اجازت دیجیے اگلی ایک مفید ویڈیو تک کے لیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.